جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ چودھری غفور صاحب کے وہ چھوٹے بھائی ہیں مرحوم کے، جن کے ساتھ ہماری بہت ایک لمبی وابستگی رہی، تو ایک عرصہ دراز کے بعد ہمارا آج یہاں وزٹ ہوا ہے، تو ہمیں چودھری اللہ رکھا صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم نے آج کا یہ اہتمام کیا ہے، پورا پینل انٹرویو ان کا ہم کر رہے ہیں۔ انجمن تاجراں پنڈی راجپوتاں کوٹ لاکھپت لاہور کے علاقہ میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے چودھری اللہ رکھا صاحب، وہ صدر ہیں انجمن تاجران کے۔ ان سے ہم بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان سے بات کریں گے کہ انجمن تاجراں کے حوالے سے جو ان کی تاجر برادری ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ اپنے ہی آفس میں حل کرتے ہیں یا کہ ان سے بالا تر ہو کر لوگ آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ انجمن تاجراں کے حوالے سے تاجر برادری کی کس حوالے سے خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہماری یونین جو بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے، جتنے بھی بازار کے مسئلے مسائل ہیں وہ ادھر ہی ہم اپنے دفتر میں ہی حل کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کہیں ہم کسی محکمے میں جائیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے آپ نے یونین کی، آپ کی یونین کو گن مین کو سیکورٹی کیمرے CCTV وغیرہ کوئی ارینج کیا ہے یا کرنے لگے ہیں؟ کوئی اس میں کوئی ہے انتظام؟ نہیں جی، یہ ارینج کیا ہوا ہے، ہمارا گارڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ٹھیک وہ نگرانی بھی بازار کی کر رہا ہے، سلسلہ ٹھیک چل رہا ہے ہمارا، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے موجودہ حکومت نے ملک پاکستان کے اندر، بلکہ خاص طور پہ پنجاب کے اندر سونا پنجاب، صاف ستھرا پنجاب کا ایک پروگرام تشکیل دیا، جس کے تحت انہوں نے انکروچمنٹ کے حوالے سے بہت قابو پایا۔ اس آپ کے علاقے میں کس حد تک قابو ہے؟ جی، یہ حکومت کا بہت احسن اقدام ہے، ہمارے علاقے میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ واٹر سپلائی کا ادھر بہت زیادہ مسئلہ تھا، وہ بھی کام ہو رہا ہے۔ سیوریج کا مسئلہ تھا، وہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ہم نون لیگ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ باقی بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ حکومت سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ ہمارے وہ مسائل حل کرے۔ وہ کون سے مسائل ہیں؟ مثلاً یہ ہمارے بازار کا جو ٹرانسفارمر ہے نا، یہ چھوٹا لگا ہوا ہے، ہمیں ادھر بڑے ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے، اور ایک دو پول بھی لگنے والے ہیں بازار میں، ان کی ضرورت ہے۔ وہ ہم نے انشاءاللہ اپلیکیشن لکھی ہوئی وابڈا کو، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کام کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اور کوئی لائے عمل اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقہ میں حکومت نے کوئی فیملی کے لیے پارک کا اہتمام کیا؟ کوئی پارک ہے فیملی کے لیے، تفریح، سیر و تفریح کے لیے بچوں کے لیے؟ نہیں، ادھر نہیں ہے۔ یہ ہم ریکویسٹ کریں گے حکومت سے کہ اگر یہ ہمیں کوئی جگہ فراہم کر دیں ہمارے بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے تفریح گاہ بنا دیں تو ان کی بہت مہربانی ہوگی۔ ہمارے گلی محلوں میں تو بچے کے کھیلنے کودنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور ادھر جو قبرستان ہے پنڈی راجپوتوں والا، ادھر بھی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ بھی ہم حکومت سے اپیل کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں قبرستان کے لیے جو جگہ وہ مہیا کی جائے۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ یہ بتائیں کہ فلسطین کے حوالے سے آپ امت مسلمہ کو، مسلم ممالک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ دیکھ رہے ہیں آپ مختلف جو تنظیمیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، انہوں نے یہ ایشو بنایا فلاں پروڈکٹ کے ساتھ، اسرائیل کی پروڈکٹ کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے اور پاکستانی جو پروڈکٹ ہے اس کو لایا جائے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہم یہود و نصارہ کو ہم اس میں سپورٹ کرتے ہیں، وہ پرافٹ ان کو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ امت مسلمہ کو اور مسلم ممالک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم پیغام یہی دینا چاہیے، ہمیں سب مسلمان ممالک کو اکٹھا ہو کے اس کی مزاحمت کرنی چاہیے، یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہمیں سب مسلمان بھائیوں کو، اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم چند دنوں میں ہم اپنی یونین کی طرف سے
اس کی مزاحمت کر رہے ہیں یہ ظلم کے خلاف، اور ریلی بھی نکالیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جو ممبران ہیں تاجر برادری، اس کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہو؟ تاجر برادران کو میرا تو یہی پیغام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے بازار میں یہ یونین بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں، اور انشاءاللہ ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ہم ادھر ہی حل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی اپنا اچھے کاموں میں چلنے کی صلاحیت پیدا کرے، توفیق دے، اور ہمیں بھی ان کاموں میں چلنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو یونین بنی ہے، یہ میرے بڑے بھائی حاجی عبدالغفور صاحب، انہوں نے ان کی یہ بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں ساتھ۔ ہمارے ساتھ سارے ان کے جو ساتھی ہیں، رانا عمر صاحب ہیں، اپنا بھائی ذوالفقار صاحب ہیں، یونس پٹی صاحب ہیں، مصطفیٰ صاحب ہیں، ظفر جمالی صاحب ہیں، اور اشتیاق بھائی، اور کافی ساتھی ہیں جو اس اچھے کام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ سلیم خان صاحب ہیں، اور کافی دوست ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے کو برکت دے، اور آگے انشاءاللہ ایسے اچھے کام ہم کرتے رہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری اللہ رکھا صاحب، جو کہ صدر ہیں انجمن تاجراں پنڈی راجپوتاں کے، جنہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایک تو انہوں نے یہ بات بہت اچھی کی ہے کہ جو میرا گلدستہ ہے، جو یونین میں میرے ساتھ ساتھی ہیں، وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ان کی بدولت، ان کی وجہ سے ہی ہم آج کامیاب ہیں۔ تو ان کا انہوں نے بہت تہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ باقی مہمان، چونکہ آج پینل انٹرویو ہے تو باقی مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ہمارا ایک بہت ہی، یہاں پہ ایک شعر نہ کہوں تو یہ بالکل مناسب بات نہیں کہ بچھڑا ہی کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا۔ حاجی عبدالغفور صاحب کے صاحبزادے، جو کہ ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے، دوست تھے، ان کے صاحبزادے عبدالخالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اپنے چاچو کے ساتھ ان کی غیر موجودگی میں وہ قائم مقام صدر ہوتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں علاقائی مسائل کو دیکھتے ہیں اور ان کا حل کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان سے بات کریں گے کہ یہ اپنی یونین سے، اپنے عہدیداران سے کتنا مطمئن ہے۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ جو یونین آپ کی کام کر رہی ہے، اس یونین کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کتنا مطمئن ہیں؟ جی بہت زیادہ مطمئن ہیں ہم، ہمارے جتنے بھی ساتھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آئندہ بھی ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، بہت اچھا کام کریں گے۔ آپ اس یونین کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس کے کچھ پلان ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ یونین بنائی ہے۔ سمپل یہی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے تاجر برادری کے لیے ہی کام کریں، تاجر برادری کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو کہ آپ کے اہل علاقہ میں مستحقین ہیں۔ آپ چونکہ تاجر برادری جو ہے مخیر ذات میں شامل ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کوئی پلان ہے علاقے میں کوئی ایسا فلاحی کام کرنے کے لیے؟ جی انشاءاللہ ضرور ہے، انشاءاللہ ادھر جتنا بھی فلاحی کام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ساتھیوں کے ساتھ مل کے، چاچو جان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ فلاحی کام جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ کریں گے۔ صحیح۔ تو اس میں آپ موجودہ حکومت سے کتنا مطمئن ہیں؟ جی موجودہ حکومت سے بہت اچھا مطمئن ہے، ہمارا واٹر سپلائی کا کام انہوں نے پائپ ڈالے ہیں نئے بازار میں، انشاءاللہ اب سڑک کا کام ہے وہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اچھا ان سے کاپریٹ ہو رہا ہے، جی اچھا مطمئن ہے ہم سب سے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں آپ فلسطین کے حوالے سے امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہی پیغام دیں گے، سب مسلمان ایک ہو کر فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، سب بھائی جتنے بھی ہیں فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد سے جلد ریلی نکالیں گے فلسطین کے لیے۔
اچھا اب یہ بتائیں کہ مختلف جماعتیں سیاسی سماجی جو ہیں وہ ریلیاں نکال رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کے اوپر ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، جیسے میکڈونلڈ، پیپسی، کوک وغیرہ، یا ان کی جتنی بھی مطلب کہ پاکستان میں اس کی کمپنیز کام کر رہی ہیں اس حوالے سے وہ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سب بھائیوں کو یہ کرنا چاہیے، جتنے بھی پروڈکٹ ہیں انہوں کی وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. KFC ہے، جتنے بھی ہیں پیپسی، کوک، جتنی بھی بوتل جو بھی ہے انہوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے انہوں کو. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے اس گلدستے کی سرپرست اعلیٰ ہیں رانا محمد عمر صاحب، وہ انجمن تاجراں پنڈی راجپوتاں کے سرپرست اعلیٰ ہیں. ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ اپنے پورے گروپ سے، اپنی انجمن سے، اپنے علاقے سے کس حد تک مطمئن ہیں اور یہ کیا اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی جو کابینہ ہے اس کے ساتھ کس حد تک مطمئن ہیں، اس میں سب سے اہم کردار کون کون بندہ ادا کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ میں اپنی کابینہ سے کافی زیادہ مطمئن ہوں. اس میں جو ہمارے صدر صاحب ہیں چودھری اللہ رکھا صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی کاوش ہے اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. بازار میں باقی لوگ بھی جو ہیں تاجران ہیں وہ سارے ان سے مطمئن ہیں ان کے کام سے. تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری کوشش ہے کہ وہ اچھے کام کرتے رہیں تاکہ ان کا نام بنا رہے اسی طرح جیسے بنا ہوا ہے. اچھا انکروچمنٹ کے حوالے سے کیا کس حد تک قابو پایا گیا آپ کے علاقے میں؟ انکروچمنٹ کے لحاظ سے ماشاءاللہ کافی زیادہ قابو پا لیا ہے. بازار میں کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے معاملات. جو رش وغیرہ وہ کم ہو گیا ہے. کاؤنٹر وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں باہر تھی پہلے یا تھڑے وغیرہ تھے وہ سارے تقریباً ہٹ گئے ہیں. بازار کھلے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اللہ میاں ہمیں اس پہ استقامت بھی دے تاکہ ہم اس پہ قائم بھی رہیں. کوئی ایسا پیغام جو آج آپ اس چینل کی وسادت ناظرین کو پہنچانا چاہتے ہو یا حکومت کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے لحاظ سے بھی ہماری گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ ماشاءاللہ اچھا ہے اور اس کام کو وہ کرتے رہیں تاکہ ملک کا جتنا نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے. اور یہ آہستہ آہستہ ہی ہونا ہے، یکدم کوئی بھی نظام بہتر نہیں ہوتا. یہ سٹیپ وائز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا. جی ناظرین، اس وقت ظفر اقبال جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انجمن تاجران پنڈی راجپوتاں کے نائب صدر ہیں. ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے اس برادری تاجر برادری کے لیے کیا خیالات رکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ظفر صاحب آپ یہ بتائیں کہ تاجر برادری کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تاجر برادری نال بہت اچھا ماشاءاللہ نظام ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾ ਬਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਸੀਵਰੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਤਾ. ਕੋਈ ਥੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਥੜੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਆਖਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਹੈ, ਕੋਕ ਹੈ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ. ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ اور جلد تو جلد ان مسئلے کو حل کرنا. اچھا ظفر صاحب آپ یہ بتائیں کہ بائیکاٹ بھی ہو جاتا ہے، ہو گیا، کچھ لوگوں نے کر لیا. بائیکاٹ مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا. اصل مسئلے کا حل کیا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ ہماری موجودہ حکومت کو اور مسلم ممالک کو وہ اپنی تجویز پیش کریں کہ کس حوالے سے اس کا حل ہونا چاہیے. ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ. بالکل، کیونکہ ہم نے باہر وزٹ کیا، میں نے دیکھا ہے امت مسلمہ کے اندر جو نیو جنریشن ہے ان کے اندر اتنے جذبات ہیں کہ اگر آج بھی ہماری حکومت اس بات کا اعلان کر دیتی ہے کہ جس نے وہاں جا کے جہاد کرنا ہے وہ آ سکتا ہے، وہ نکلے باہر میدان عمل میں آئے، تو یقیناً ہر گھر سے ہر بچہ جو ہے نا وہ جہاد کے لیے تیار ہے.
اس حوالے سے آپ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ سر جی۔ ناظرین، ذوالفقار مغل صاحب نائب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھیں گے کہ یہ اپنی کابینہ کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں، کیا جذبات رکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم جی، میں چینل کا شکریہ ادا کرنا وا اور اپنے پورے پینل کا، اپنے چوہدری اللہ رکھا صدر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھے تو اچھے قدم چکے ہیں اور بہت یونین نال لے کے چلے نے، ٹوٹل ممبران تاجران اور اپنے پینل دے نال بہت کوآپریٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ جی۔ اور ہر کسی دکاندار نے کسی تاجر کوئی مسئلہ مسائل جا کے بھی پوچھتے ہیں، اتنے بلا کے بھی انہوں کا حل کرتے ہیں ماشاء اللہ جی۔ اسی پورے مطمئن ہیں، سارے تاجر برادری پورا تعاون کرتی ہے اور اسی بھی تاجر برادری تو بہت خوش ہیں جی۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم کے اندر کوئی فلاحی کاموں کرنے کا، کام وغیرہ کرنے کا بھی کوئی بجٹ رکھا ہوا ہے، کوئی طریقہ کار ہے؟ انشاءاللہ جی، اسی فلاحی کام کرن دے بارے اپنی تنظیم دے نال میٹنگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی لوکاں دی خدمت کرانگے جڑے مستحق نے، تاجر برادری ساڈے ماشاءاللہ دل کھول کے خرچہ کردی اور اچھے طریقے دے اچھے کام دے وچ ود چڑھ کے حصہ لیندی جی۔ اچھا، آپ اپنے صدر سے کتنا مطمئن ہیں؟ جی، اسی اپنے صدر دے بھی بہت زیادہ مطمئن ہے، تو دے نال اسی چل رہے ہیں اور اسی اپنے پورے تاجر ممبران دے نال بھی اسی خوش ہیں، ساڈے نال سارے دا کوآپریٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسی کسی دے خلاف نہیں ہے، سارا ہر کوئی تعاون کر رہا ہے جی۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے میاں غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، اور یہ جو تاجر برادری ہے پنڈی راجپوتاں کی، ان کی تنظیم کے یہ جو فنانس سیکٹری ہیں بہت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ جی میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ اس تنظیم کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کی جو تنظیم کے نائب صدر ہیں اور صدر صاحب ہیں چوہدری اللہ رکھا صاحب، ان کے حوالے سے آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا ان کے متعلق کوئی کیا خیالات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے جی۔ پہلے اللہ رکھا بھائی کا بڑا بھائی تھا غفور، اج غفور، جی، اس کے ساتھ بھی سسٹم چلایا ہوا تھا یہ یونین کا، بازار کی یونین کا، اور اللہ کا شکر ہے کافی ٹائم تک چلتا رہا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ ٹائم سے ویسے گزر گیا، پھر اللہ رکھا صاحب کو آگے لے کے آئے ہم سب سارے بھائی مل کے بازار والے، اور اللہ کا شکر ہے اب بھی اس ٹائم بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے۔ اور کوئی مسئلہ مسائل بازار میں ہوتا ہے تو یہ خود بھی جا کے سنتے ہیں، لوگ ادھر بھی آ کے بتاتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، اور بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے اس ٹائم۔ یہ آپ کے یونین کی ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے یا 15 دن کے بعد یا ہفتہ وار کتنے؟ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم تبھی میٹنگ کر لیتے ہیں، چاہے 10 دن کے بعد، چاہے مہینے کے بعد، چاہے 15 دن کے بعد۔ جب کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ہم میٹنگ کر لیتے ہیں اپنے دفتر میں ہی، اور زیادہ مسئلے مسائل ہم دفتر میں ہی حل کر لیتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تاجر برادری کے متفقہ صدر جو ہیں وہ چوہدری اللہ رکھا صاحب ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، وہ سیکٹری نشر و اشاعت ہیں۔ میڈیا کا جتنا بھی کام ہوتا ہے ان کے سپرد ہوتا ہے، نیوز چلانی، نیوز بنانی، جو تنظیم کام کرتی ہے اس کو پبلش کروانا ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو ہم ان سے بات کریں گے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں اور تنظیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب بھائیوں کو سلام۔ اور میں جب سے یہ یونین بنی ہے ان کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ سارے دوست احباب، سارے دکاندار، تاجر برادری۔ پہلے کچھ معاملات ہمارے تھے بازار میں جن کی وجہ سے لوگ دکاندار پریشان تھے، اور جب سے یہ ہماری جماعت ایک ہم اکٹھے ہوئے ہیں 10 20 30 لوگ جتنے بھی ہم کارکن ہیں جو، اور ماشاءاللہ دکانداروں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ رکھا صدر کی ان کے یعنی کہ ساتھ مل کے، اور ان کے مشکور ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اوپر بوس ہمارے چل رہے ہیں۔ آدھی رات کو بھی ہم ان کو فون کریں، رات 12 بجے کال کرتے ہیں، اور آن لائن ہے ہمارے ساتھ۔ تھانے کے زیادہ تر جو بازار کے مسائل ہیں وہ تھانے کا ہی مسئلہ آتا ہے ہمیں، تو تھانے کے حوالے سے یا کسی ریٹ کے حوالے سے کوئی نوٹس وغیرہ آتے ہیں دکانداروں کو، اور ہم 2 3 بجے تک بھی گئے ہیں تھانے کے لیے۔ تو میں سب بھائیوں کا مشکور ہوں، اور یہ جو آج اہتمام کیا گیا ہے فلسطین کے حوالے سے، اور پرزور مذمت کرتے ہیں ہم یہ فلسطین کے لحاظ سے۔ ہم نے پہلے جمعے والے دن فرائیڈے کو مظاہرہ بھی کیا ہے
सब दोस्त ताजर बरदरी इकट्ठी की थी, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस हवाले से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे अंजुमन ताजरान पिंडी राजपूता कोट लाखपत लाहौर के इलाका में, और हमारे साथ पैनल इंटरव्यू अंजुमन ताजरान के मुकम्मल अहदेदारान मौजूद थे, जिनके साथ हमने फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत की। साथ साथ उन्होंने अपने इलाकाई मसाइल भी डिस्कस किए, साथ उन्होंने जो हुकूमती सतह पे अच्छे काम होते जा रहे हैं उनको भी सराहा, और आखिर में फिर एक बार हम चौधरी अल्लाह रखा साहब जो कि सदर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर में ये अपना क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये थोड़े दिन पहले, एक हफ़्ते की बात है, चौधरी बाबर साहब ने ये फ़लस्तीन के हवाले से अपना मज़ाहमत की थी, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उन्होंने मुझे दावत दी थी। तो मुझे दुख है कि उस टाइम मैं लाहौर में नहीं था। तो आपका मैं मशकूर हूँ मीडिया का कि आपने ये हमें इज़्ज़त बख्शी, और मैं अपनी कबीना का मशकूर हूँ, वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं। और इसराइल जो जुल्म कर रहा फ़लस्तीन पे, हम अपने जान माल इज़्ज़त अपना दौलत ये कुर्बान करते हैं उनके फ़लस्तीनियों के लिए। हम उनके दुख में शरीक हैं, और अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हमारी हुकूमत से भी अपील है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे, आज आपको बताया यहाँ पैनल इंटरव्यू आज की तारीख़ का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम हाशमी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बोलेगा पाकिस्तान।